السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهبوا أتى عليكم ما توعدون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات
اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے اور محرم الحرام کے ان ایام کے اندر صحابہ کرام کی شان، عظمت، رفعت اور بلندی کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء رسل کو کچھ حواری، کچھ ساتھی عطا فرمائے، جنہوں نے ان انبیاء کے بعد ان کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید سے روشناس کروایا۔ لیکن جس طرح کے صحابہ، جس طرح کے ساتھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آپ جیسے عظیم صحابہ پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملے، اور یہی حقیقت ہے کہ پہلی آسمانی کتب میں تورات، انجیل، زبور اور دوسری آسمانی کتابوں میں ان انبیاء کرام کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ان سب کتابوں کے اندر ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا صحف ابراہیم و موسیٰ، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں کر دیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان کی صفات میں نے تورات، انجیل اور دوسری کتابوں میں بیان فرمائی۔ اور قرآن مجید دنیا کی سب سے عظیم، اعلیٰ، افضل، بالا اور برتر کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب نہ اس دنیا میں کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور اس جیسی عظیم کتاب، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ تقریباً 750 مرتبہ اپنے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر کسی انسان کا ذکر کسی بڑی کتاب میں آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا مقام ہے۔ آپ یوں سمجھیں، اگر آپ کا نام روزانہ نوائے وقت کی فرنٹ لائن پر آئے تو انسان سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا بڑا مقام اور بڑا نام ہے، اور یہ نامی گرامی شخصیت ہے، اور اس کا بڑا سٹیٹس ہے کہ پاکستان کی ایک مایا ناز اخبار کے اندر مین پیج پر اس کا نام آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ تو دنیا کے اخبار جس میں جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، لکھنے والا بھی انسان، پڑھنے والا بھی انسان، چھاپنے والا بھی انسان، بتانے والا بھی انسان، لیکن وہ کیسی عظیم کتاب قرآن مجید ہے جس کو بولنے والے، اپنی زبان سے ادا کرنے والے رب العالمین ہیں، اس کو دنیا تک پہنچانے والے
जिब्रील अमीन है और उम्मत को सुनाने वाले रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके अंदर एक पेज पर नहीं, एक सफ़े पर नहीं, 2 सफ़हात में नहीं, एक सिपारे में नहीं, बल्कि कायनात के रब की कसम है, पूरे कुरान के किसी भी सिपारे को उठा के देखो, हर सिपारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सिफात मौजूद है। और ये सहाबाए किराम, उनकी एक अदा को कुरान मजीद में बयान किया गया। उनकी नमाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनके रोजे का अंदाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनके सदका और खैरात का अंदाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनके एसार और कुर्बानी का अंदाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनकी मोहब्बत का अंदाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनकी दुश्मनी का अंदाज कुरान मजीद में मौजूद है, उनके मिलने का तरीका कुरान में मौजूद है, उनके जुदा होने का तरीका कुरान में मौजूद है, उनके निकाह के तरीके कुरान में मौजूद है, और उनकी अंदरूनी जिंदगी, अंदरूनी कैफियत, तकवे का जिक्र कुरान में मौजूद है, तहारत का जिक्र कुरान में मौजूद है, हज का जिक्र कुरान में मौजूद है। अलगरज सहाबाए किराम की सारी सीरत का नक्शा कायनात के रब ने अपने कुरान में बयान करके उम्मत को ये समझा दिया है कि ये सहाबा रब को बड़े प्यारे हैं, दुनिया का कोई इंसान उनके ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। और सहाबाए किराम, उनके मुकाम शान के बारे में कुरान मजीद में कई एक आयात मौजूद हैं। उनमें से एक बात, अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम के ईमान को जब परख लिया, इम्तिहान ले लिया, उनको कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसके बारे में अल्लाह ने एक पैमाना मुकर्रर किया। अहले हदीस कहता है हम हक पर है, बरेलवी कहता है हम हक पर है, देवबंदी कहता है हम हक पर है, मिर्ज़ई कहता है हम हक पर है, शिया कहता है हम हक पर है, अहले सुन्नत कहता है हम हक पर है, ईसाई कहता है हम हक पर है, यहूदी कहता है हम हक पर है। दुनिया का हर फिरका, हर गिरोह, हर मसलक, हर मजहब अपने आप को हक पर समझता है। ये हर एक की अपने अपने मुंह की बात है, वो सच्ची हो या गलत हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आसमान के रब ने कायनात की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद के अंदर एक उसूल और ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि तुम्हें इख्तिलाफ की जरूरत नहीं, झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के ऊपर तानो तशरीह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम इस बात को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, अपने मसले का हल चाहते हो, अपने इख्तिलाफ का हल चाहते हो, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सुनो, अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैंने एक कसवट्टी बनाई है, एक पैमाना बनाया है, एक तराजू कायम किया है। पहले सिपारे में अल्लाह ने फरमाया, अगर ये सारे लोग उस तरह का ईमान लाए जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए, दुनिया चाहे उन्हें गुमराह कहे, दुनिया उनको बुनियाद परस्त कहे, दुनिया उनको जो भी कहे, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करता हूँ फ़क़द इह्तदौ। अगर उनका ईमान, अगर उनका इस्लाम, अगर उनका दीन, अगर उनका रहन सहन, अगर उनकी तौहीद, अगर उनकी इबादत, अगर उनकी रियादत, अगर उनका डर, अगर उनका खौफ नबी के सहाबा के साथ मिल गया, आसमान का रब गारंटी देता है फ़क़द इह्तदौ, समझ लो कि वो हिदायत पा चुके हैं, सीधे रास्ते पर आ चुके। अल्लाह ने पैमाना मुकर्रर किया कि जिसका ईमान, जिसका दीन, जिसकी सोच, जिसकी फिक्र और नजरिया सहाबाए किराम जैसा है, अल्लाह ने इनका इम्तिहान ले लिया है। अगर इन जैसे बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत का सर्टिफिकेट अता कर देगा। और सहाबाए किराम, उनकी इस उम्मत के लिए बड़ी कुर्बानियां,
یہ مقام ویسے نہیں ملا کہ گھر میں بیٹھے اور یہ مقام مل گیا، آرام سے زندگی گزاری تو یہ شان مل گیا، اپنے کاروبار میں صرف لگے رہے تو یہ مرتبہ مل گیا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ ذرا دیکھیے، والدین انسان کو مل جائیں یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ والدین نہ ہو یتیمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ رزق حلال مل جائے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، رزق نہ ملے فقر و فاقہ کی زندگی بڑی ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر مکان دکان مل جائے انسان کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اگر نہ ملے بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے ماں باپ نہ ہو، انسان نیک عمل کر کے مختصر زندگی گزار کر ہمیشہ کی جنت پا سکتا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، مشکل سے زندگی گزار کر نیک اعمال کر کے جنت کما سکتا ہے۔ مکان دکان نہ ہو، مشکل سے زندگی گزار کر جنت خرید سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑھ کر، ماں باپ کی نعمت سے بڑھ کر، بہن بھائی کی نعمت سے بڑھ کر، دوست و احباب کی نعمت سے بڑھ کر، گھر مکان دکان کی نعمت سے بڑھ کر، انسان کے اوپر اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، ان کا نام مذہب اسلام ہے۔ اور یہ اسلام ہمارے اوپر کیسے پہنچا، ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے، مکے کی بستی میں آئے تھے، مدینے میں ہجرت کی تھی، بعد میں اپنے کائنات کے رب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن یہ اسلام، یہ دین دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ کو آپ نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میرے صحابہ میرے اسلام کو، میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے فرمان کو لے کر دنیا کے کونوں تک پھیل جاؤ اور ساری دنیا تک یہ اسلام پہنچا دو۔ پھر صحابہ کی قربانیاں تھی۔ آج کون ہے جس کو کہا جائے اسلام کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دے، اسلام کی خاطر وطن چھوڑ دے، اسلام کی خاطر دکان چھوڑ دے، اسلام کی خاطر ماں باپ چھوڑ دے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، گھر مکے میں ہے، قبر مصر کے صحراؤں میں ہے، گھر مکے میں ہے، قبر انطاکیہ کی بستی میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر روڈس میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر سندھ کے علاقے میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر ہندوستان میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر افغانستان میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر عراق میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر ایران میں ہے، گھر مدینے میں ہے، قبر افریقہ کے جزیروں میں ہے، جہاں کوئی جہاز نہ پہنچ سکا، کوئی سیاح نہ پہنچ سکا، کوئی وفد نہ پہنچ سکا، وہاں پیغمبر کے صحابہ رب کا قرآن لے کر دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم اگر وہ دنیا کے کناروں تک نہ پہنچتے شاید آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے قرآن کی حفاظت کے اندر، ہمارے دین کی حفاظت کے اندر سب سے بڑا اگر حصہ ڈالا ہے تو صحابہ کرام نے ڈالا ہے۔ ہندوستان میں کون آئے تھے؟ افغانستان میں کون گئے تھے؟ دنیا کے کناروں تک یہ دعوت لے کر کون پہنچا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے تھے، اور یہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی لیے بڑے بڑے عظیم الفاظ بیان فرمائے، اسی لیے کہا کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، یہ بھی اپنے رب پر راضی ہو چکے ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو اگر انسان کو کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہو، زیادہ پیار ہو، زیادہ الفت ہو، قلبی تعلق ہو، مثال آپ یوں سمجھیں، آپ کو اپنے والد محترم سے بڑا پیار ہے، امی جان سے بڑی محبت ہے، کوئی آنے والا آئے آپ کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے، والدہ محترمہ کے بارے میں بات کرے، ابھی والدہ خاموش ہوں گی، باپ ابھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن تم بڑھ کر اس کی بات کا جواب دو گے، بلکہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ گے،
सीने को तानोगे और उसकी बात के जवाब के लिए तैयार हो जाओगे। अगर उस्ताद मौजूद है, साथ शागिर्द खड़ा है, कोई आने वाला आकर उस्ताद के साथ बदतमीजी करेगा, शागिर्द खड़ा होगा, पूछने वाला पूछेगा, बोला तो उसने उसके बाप को था, तुम क्यों बोल रहे हो? कहता ये मेरा बाप है, मुझे इससे मोहब्बत है। पूछने वाला पूछेगा, उसने कहा तो उस औरत को था, तुम क्यों गुस्से में आ रहे हो? कहेगा तुम्हें पता नहीं ये मेरी वालिदा है, मुझे इससे मोहब्बत है। पूछने वाला पूछेगा, कहा तो उसने उस इंसान को था, तुम क्यों गुस्से में आ रहे हो? कहेगा ये मेरा उस्ताद है, मुझे इससे मोहब्बत है। इसके जवाब देने से पहले मैं जवाब देना पसंद करता हूँ। यही अंदाज जरा देखिए आसमान के रब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से कितना प्यार है। जब फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, आसमान के रब ने फरमाया हाँ हाँ उस जैसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, उस जैसा दीन अपनाओ जैसा सहाबा ने अपनाया, उस जैसी कुर्बानियां दो जैसी सहाबा ने दी। मक्के के मुशरिक, मदीने के मुनाफिक की जुबानों से ये अल्फाज निकले, हाँ हाँ ऐसे लोगों के जैसा ईमान लाए। ये तो बेवकूफ है, इनको दुनिया का पता नहीं, ये तो बेवकूफ है, इनको घर बार की फिक्र नहीं, ये तो बेवकूफ है, इनको माल की फिक्र नहीं, ये तो बेवकूफ है, ये इनको दुकान की फिक्र नहीं, ये तो हर वक्त इस्लाम 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 के पीछे है। जब उनको बेवकूफ के अलकाब से उन्होंने पुकारा, अभी सहाबा खामोश है, आसमान के रब ने कहा मेरे मानने वालों को ये बुरा भला कह रहे, जिब्रील जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये पैगाम दो, अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यालमून। सुन लो ये नबी के सहाबा बेवकूफ नहीं बल्कि ये बकवास करने वाले खुद बेवकूफ हैं, हकीकत में इनको इल्म नहीं है। अगर बात सहाबा के बारे में होती है, जवाब रब्बुल आलमीन कुरान में नाज़िल फरमाता है। ये अल्लाह को नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह को उनके साथ बड़ी उल्फत है, क्योंकि वो अल्लाह को सही तौर पर मानने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, फरमाया अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअदुन। मेरे सहाबा, ये रात को जगमग करते सितारे ये आसमान के लिए अमन का सबब है, और जब तक ये सितारे चमकते रहेंगे आसमान अपनी इसी हालत पर बरकरार रहेगा। चाहे हजारों साल बीत जाए, आसमान में कोई शगाफ और कोई दरार नहीं आएगा। फइज़ा ज़हबतिन नुजूम, और जब ही ये सितारे झड़ जाएंगे, आसमान के रब का वादा आ जाएगा, जो ही ये सितारों को उतार लिया जाएगा, अतस्समा मा तुअदुन, फिर आसमान पर वो वक़्त आ जाएगा जिसका तुमसे वादा किया गया। इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन शक्कत, आसमान फट जाएगा, आसमान रेजा रेजा हो जाएगा, और ये इस तरह हवाओं में उड़ेगा जिस तरह चुनकी और पिंजी हुई रुई दुनिया के अंदर हवा के अंदर उड़ती है, आसमान की ये कैफियत बन जाएगी। जब तक सितारे हैं तब तक आसमान है, जब सितारे गए तो आसमान के ऊपर भी वो वादा आ जाएगा। आपने पहले ये तमहीद बताई, फिर फरमाया इसी तरीका समझो, इसी तरह तुम समझो, व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा इसी तरह मेरी उम्मत के लिए अमन का सबब है, सुकून का सबब है, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब है, अल्लाह की बख्शिशों के नुज़ूल का सबब है, अल्लाह की तरफ से फतूहात के नुज़ूल का सबब है। फ़इज़ा ज़हबू, जब दुनिया के अंदर से मेरे सहाबा खत्म हो जाएंगे, अता अलैकुम मा तुअदून, जब सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, फिर आसमान के ऊपर से तुम्हारे ऊपर वो अजाब नाज़िल होंगे जिसके तुम हकदार बन जाओगे। जब तक सहाबा है अजाब नहीं है, जब तक सहाबा है रहमतों का नुज़ूल है, जब तक सहाबा है अल्लाह की अनायतों का नुज़ूल है, और जैसे ही वो सितारे के आसमान के ऊपर उसका वादा आ जाएगा, और जैसे सहाबा चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा वादा आ जाएगा। और सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत के अंदर मौजूद नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त गुजरता चला जाएगा,
ایک وقت آئے گا کہ ایک بہت بڑا لشکر کفار کے مقابلے میں نکلے گا، اور اس لشکر کا سپہ سالار سوال کرے گا، حل فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے سچی بات کہہ رہے ہیں۔ فرمایا پوچھا جائے گا پورے لشکر جرار میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جس کی نگاہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو؟ کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کے کانوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز پڑی ہو؟ کیا کوئی ایک صحابی بھی ہمارے اس لشکر میں موجود ہے؟ جواب ملے گا ہاں ہاں، ایک ایسی خوش قسمت ہستی موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے، اور اس نے اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے آپ کی آواز کو سنا ہے۔ وہ اعلان کرے گا ابشروا، اگر ایک بھی صحابی موجود ہے تو خوش ہو جاؤ، فإنها تفتح لكم، تمہارے لیے اس ایک کی برکت کی وجہ سے آسمان کا رب تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ لڑائی ہوگی، اللہ اس کی وجہ سے فتح عطا فرما دیں گے۔ وقت گزرے گا، رفتہ رفتہ وقت یہاں تک پہنچے گا کہ پھر اور بہت بڑی جنگ ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جب جنگ کے لیے یہی لشکر نکلنے لگے گا پھر اسی طرح اعلان ہوگا، حل فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے ساتھیوں، میرے سپاہیوں اور فوجیوں، بتاؤ تمہارے لڑنے والوں میں کوئی ایسی ایک بھی خوش قسمت ہستی ہے جس نے اپنی نگاہوں سے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا کسی صحابی کی آواز کو سنا ہو؟ فرمایا جائے گا ہاں، میں ایسا انسان ہوں جس نے اپنی نگاہوں سے صحابی کا دیدار کیا تھا، اپنے کانوں سے صحابی کی آواز کو سنا تھا۔ فرمایا جائے گا ابشروا، تم بھی خوش ہو جاؤ، فإنها تفتح لكم، آسمان کے رب کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اگر ایک بھی تابعی موجود ہو جس نے صحابی کا دیدار کیا ہے، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ جنگ ہوگی، دوبارہ فتح مل جائے گی، وقت گزرتا جائے گا۔ یہ بناوٹی کہانی نہیں، وہ ناطق وحی کی زبان سے جو اپنی مرضی سے نہیں، آسمان کے رب کے بلانے سے بولتے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وقت گزرتا جائے گا، تیسری بڑی جنگ ہونے لگے گی، اور پوچھا جائے گا حل فیکم من صحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے اس کو دیکھا ہو کہ اس نے آگے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ یعنی کہ تمہارے اندر کوئی ایک تبع تابعی موجود ہے؟ فرمایا جائے گا جی ہاں، ہمارے اندر تبع تابعی موجود ہے۔ فرمایا جائے گا ابشروا، اب بھی خوش ہو جاؤ، آسمان کے رب کو نبی کے صحابہ سے اتنی محبت ہے، اگر ایک صحابی موجود ہے پورے لشکر کو فتح مل جائے، صحابی کو دیکھنے والا تابعی موجود ہو اس کو فتح مل جائے، تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی موجود ہو اللہ اس کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإنها تفتح لكم، یہ مارکا تمہاری فتح کا مارکا ہے۔ نکلیں گے، میدان سجے گا، لڑائی ہوگی، اور بات وہی ہوگی جو 1435 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ ان کو فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی شان اور مقام ہے، جس ایک کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو فتح ملے، جس کو دیکھنے والوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو فتح مل جائے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، ہماری یہ شان نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی یہ شان نہیں ہو سکتی، کسی متقی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے ساری دنیا کے انسان، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، علماء، فقہاء، ائمہ، محدثین،
जितने भी जन्नत में जाएंगे, जितने भी लोग नेक लोग हैं, यकीनन हमारा ईमान है, जितने तौहीद परस्त है, अल्लाह सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। जब ये जन्नत में चले जाएंगे, ऐसी अजीम जन्नत कि जिसके एक नजारे की वजह से दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे, वो अजीम जन्नत कि जिसकी हूर का एक दुपट्टा सारी दुनिया की कीमत से आला जन्नत का दुपट्टा है। और वहां हूरें भी होंगी, वहां शराब भी होगी, वहां दूध भी होगा, महल्लात भी होंगे, हर किस्म की नेमतें मिली हैं। और अचानक एक ऐलान होगा, आज आसमान का रब तुम्हें अपना दीदार करवाना चाहता है। और ये नेमत दुनिया की सारी नेमतें और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर होगी कि जिस रब के लिए रात की तरीकी में आंसू बहाया करते थे, जिस रब के लिए अपनी जबीने न्याज को झुकाया करते थे, जिस रब के लिए अपने हाथों को उठाया करते थे, जिस रब के लिए अपने खूनों को गिराया करते थे, आज उस रब के दीदार का मौका आया है। आसमान का रब सबको अपना दीदार करवाएंगे। और जब दीदार होगा, मुसलमान बेपनाह खुश होंगे और उतनी खुशी उनको कभी पहले मुयस्सर ना आई होगी। सही बुखारी की हदीस, जरा अगले अल्फाज सुनिए। आसमान के रब क्या फरमाएंगे? कहेंगे, मेरे मानने वालों, मेरे बंदो, क्या तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है? कहेंगे, ला या रब्बाना, अल्लाह इतना बड़ा इनाम किया, पहले जन्नत दी, हर किस्म की नेमत दी, अपना दीदार करवाया, इससे बढ़कर और इनाम क्या होगा? अल्लाह फरमाएंगे, एक इनाम बाकी है अभी। सही बुखारी के अंदर रिवायत है। अल्लाह ताला जब ये बात करेंगे, लोग हमातन गोश होके बड़े मुतवज्जे होंगे अल्लाह ताला की तरफ कि अभी कौन सी नेमत हमारे लिए बाकी है। ऐलान होगा, अल यौम अर्ज़ा फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। मेरे जन्नत में आने वाले मेहमानों, सुनो एक ऐलान तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हारे लिए अपनी रज़ामंदी का ऐसा ऐलान करता हूं, अल यौम अर्ज़ा, आज के बाद तुम जो चाहो सो करो, जो दिल में आए सो करो, जो ज़हन में आए सो करो। मैं तुम्हें सबको मुआफ कर दिया और तुम्हारे ऊपर राज़ी हो चुका हूं। जो मेरी रज़ा का सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए है, फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। आज के बाद मैं रब तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये जन्नतियों को, उलमा को, सुलहा को, शुहदा को, अक्किया को, मुहद्दिसीन को, ताबईन को, तबा ताबईन को, सारी उम्मत के मुसलमानों को ये इनाम कब मिलेगा? कब्र में जाने के बाद, हश्र में खड़ा होने के बाद, रब के सामने पेश होने के बाद, जन्नत में जाने के बाद ये मुकाम मिलेगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, सहाबा की शान, सहाबा की अज़मत, सहाबा का मुकाम, अभी वो कब्र में नहीं गए, अभी वो हश्र में नहीं पहुंचे, अभी वो जन्नत में नहीं गए, अभी दुनिया के अंदर मदीना की बस्ती में, मक्के की बस्ती में, अराब की बस्ती में सहाबा चल रहे थे। आसमान के रब ने कहा, हाँ, बाकी को जन्नत में जाने के बाद तुम्हारे लिए यही ऐलान। कुरान में 7 मरतबा अल्लाह ने फरमाया, हाँ, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। दूसरों के लिए रिज़ा का ऐलान जन्नत में जाने के बाद, तुम्हारे लिए मेरी रज़ामंदी का ऐलान दुनिया में चलने के वक्त ही होगा। दुनिया के अंदर ही तुम्हारे लिए रिज़ा का ऐलान है। ये सहाबा का और उम्मती का फर्क है। आम इंसान को, नेक हो, वली हो, बड़ा तहज्जुद गुजार हो, ये मुकाम मिलेगा जन्नत में जाने के बाद। सहाबा को ये मुकाम मिला है इसी दुनिया के अंदर, जिंदा होते हुए भी उनको ये मुकाम मिल गया। और सहाबाए किराम के भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। उनमें से एक दर्जा, मुख्तसर बात, एक दर्जा ये भी है कि जो सहाबा पहले मुसलमान हुए और जो सहाबा सुलह हुदैबिया के बाद फतह मक्का के करीब करीब या फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, इन दोनों का बड़ा फर्क है।
ایک صحابی جو پہلے مسلمان ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، اور ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپاہ سالار، بڑے بہادر، بڑے جنگجو، بڑے زیرک اور ذہین انسان، اور یہ وہ تھے جن کو لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ لیکن ایک پہلے ابو عبیدہ بن جراح پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ کسی مسئلے پر ان کی آپس میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، بحث ہوئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا آوازیں بلند کر دی اور ان کے لیے ذرا کچھ سخت قسم کے الفاظ بولے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب یہ پتا چلا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خالد نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا سختی سے کلام کیا ہے، فرمایا بلاؤ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی، بلاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، دونوں کو بلایا۔ فرمایا خالد ذرا کان کھول کر بات سن لو، تم بھی میرے صحابی ہو، یہ بھی میرے صحابی ہے، تم نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، جنتی تم بھی ہو، جنتی یہ بھی ہے، لیکن بات ذرا سن لو، تم نے کلمہ تب پڑھا تھا جب اسلام ایک درخت بن رہا تھا، جب اسلام تنا بھر ہوتا تھا، جب اسلام طاقت میں آ رہا تھا، انہوں نے کلمہ تب پڑھا تھا جب اسلام ابھی پنیری کے اندر تھا، تم نے کلمہ تب پڑھا تھا جب دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، انہوں نے کلمہ تب پڑھا تھا، تم نے کلمہ تب پڑھا ہے جب لوگ مجھے مان رہے ہیں، اور ابو عبیدہ نے کلمہ تب پڑھا ہے جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، تم نے اس وقت مجھے جھٹلایا، ابو عبیدہ نے سچا کہا، تم نے مجھے مکے سے نکالا، ابو عبیدہ میرے ساتھ نکلے، بات سن لو، جنت تمہارے لیے، عظمتیں تمہارے لیے، مرتبے تمہارے لیے، مقام تمہارے لیے، لیکن تم دونوں کا جو فرق ہے اس مثال سے سمجھ لو، ابو عبیدہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طرح اٹھا کر گندم کے چند دانے یا جو کے چند دانے صرف دو ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کے رب کے رستے میں خرچ کر دے، اور خالد تم اپنے مال میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اس کے وہ دانے تیرا وہ سونا آسمان کے رب کی نظر میں وہ دانوں کی قیمت زیادہ ہے، تیرے سونے کی قیمت کم ہوگی۔ کس کی؟ دونوں صحابی، دونوں نبی کے جانسار، دونوں نبی کے وفادار، دونوں نبی کے ماننے والے، دونوں جنت کے مہمان۔ فرمایا نہیں، وہ پہلے مسلمان، تم بعد میں مسلمان، پہلے مسلمان کا مقام یہ ہے وہ گندم کے چند دانے بھی خرچ کرے، تم سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرو، تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے سمجھے صحیح بخاری کے اندر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، خالد یاد رکھ آج کے بعد میرے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کے بارے میں تو نے کبھی سخت بات نہیں کرنی، بلند آواز سے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر بعد میں لانے والی اللہ کی تلوار، بعد میں اسلام لانے والے سپاہ سالار، بعد میں اسلام لانے والے جنت کے شہزادے بھی پہلے صحابہ کے ساتھ ذرا سختی سے گفتگو نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے۔ اگر صحابہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آج کا کوئی انسان، کوئی سیاح، کوئی دوسرا ان کے بارے میں اگر زبان کھولے گا، رب کعبہ
کی قسم ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، اور آسمان کا رب بھی کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ دیا، تم بھی صحابی، یہ بھی صحابی، تم بھی جنتی، یہ بھی جنتی، تم نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس نے پہلے کیا، تیرے احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کے چند مٹھ کے اندر آنے والے دانے، تو دانوں کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، تیرے سونے کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات ہمارے لیے بہت سنگ میل اور بنیادی حیثیت سے کہہ دی، من احب اصحابی فقد احبنی ومن احب اصحابی فبحبی احبہ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس نے در حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ہم تو نہیں جانتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، ہم نہیں پہچانتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے، ہم نہیں جانتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون ہے۔ ہمیں یہ پہچان کس کی وجہ سے ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت رکھی فببغضی ابغضہم، حقیقت میں اس کے دل میں نفرت ان کے لیے نہیں، اس کے دل میں نفرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، من احب اصحابی فقد احبانی، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی، اور جس کے دل و دان میں، دل و دماغ میں، انگ انگ ریشے ریشے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کان معی فی الجنہ، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کے دل میں نفرت ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، صحیح بخاری میں ہے۔ ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو، اگر انصار صحابہ سے محبت ہے تو سمجھ لو ایمان ہے، اگر ان کے ساتھ نفرت ہے تو سمجھ لو منافق انسان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابہ کرام کی شان، ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا مقام پہلی آسمانی کتب میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 750 مقام پر صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خطبات میں صحابہ کرام کی تعریفات موجود ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ امن و امان کا پورا خیال رکھیے، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک کسی کے مسلک کے خلاف بات نہ کرے، اس سے امن و امان کو بڑا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، امن و امان کو قائم رکھنا ہم پاکستانیوں کی، اپنے ملک والوں کی ایک بہت بڑی بنیادی ترجیح ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف اسی کو امن و امان رکھنا ہے جو حق بات کہے، یا جو غلط بات کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے مثال یاد آئی مختصر، امام سعدی جن کی حکایات بڑی مشہور ہیں، کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے، تو امام صاحب نے نیچے سے کوئی پتھر پکڑنا چاہا تو پتھر زمین میں آداب پہ وسط تھا۔ فرمانے لگے کیسے کم بخت ہیں اس شہر کے رہنے والے کہ کتے چھوڑے ہوئے اور پتھر باندھے ہوئے، ایسے امن و سکون قائم نہیں ہوگا۔
کہ آپ کو معلوم ہو ان 2 دن پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں اب بھی کی ہیں، اور برسر عام صحابہ کرام ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام لے کر سیدھی گالیاں دی گئی۔ ان کو تو پوری سیکورٹی مہیا ہو اور ہم کو صرف ان کی شان بیان کرنے سے بھی روک دیا جائے، ایسے امن و سکون قائم نہیں ہوگا۔ دونوں کو روکنا چاہیے، دونوں کے اوپر برابر کی پابندی ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب رب کا مقابلہ دنیا میں کیا جائے، امن و سکون کیسے؟ بہشت کسے کہا جاتا ہے؟ باغ و بہشت جنت کو کہا جاتا ہے، بہشت جنتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ آسمان کے رب نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کی ہیں، جو قیامت کو کھلیں گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کو کھلانے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں بہشت میں جانے والی کون سی ہستی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کا مقابلہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ کل پاکستان کے اندر ایک دروازہ کھل گیا ہے جس کا نام بہشتی دروازہ رکھا گیا ہے، اور جو اس سے گزر گیا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہ اللہ کا مقابلہ تمہارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس جگہ پر امن و سکون کیسے کام ہوگا؟ ایسے حالات میں امن و سکون نہیں آ سکتا۔ اور اگر امن و سکون ماننا چاہتے ہو، ہماری کھلی دعوت ہے، قرآن کو مانو، احادیث کو مانو۔ تم ان کو نہیں بھی مانتے، آؤ 2 باتیں بتائے جاتا ہوں، اپنے ائمہ کی بات کو مان لو، تمہارا ہمارے خلاف ختم ہو جائے گا۔ کتاب بھی تم کی، چھاپی بھی تم نے، بیچتے بھی تم ہو، مکتبہ بھی تمہارا ہے، اور ہمارے بھی وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بھی خلیفہ چہارم ہے، ہمارے بھی پیغمبر علیہ السلام کے داماد ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبات کا نام نہج البلاغہ ہے، شیعہ حضرات نے خود لکھی ہے، ترجمہ بھی خود لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں میری نہیں مانتا، نہ مان، اپنوں کی تو مان، ان کی بات کو تو مان۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ فما ارا احدا منکم یشبہہ، اپنے حواریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ان کی جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، فرمانے لگے ہاں تم میرے ساتھی تو ہو، لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی مجھے محمد کے صحابہ جیسا نظر نہیں آ رہا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی صفات کیا تھی؟ قد باتوا سجدا وقیاما، جب رات کی تاریکی چھا جاتی، لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے، وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے، اور ان کی پیشانیوں کے اوپر اس طرح محراب اور نشان پڑے ہوئے تھے جیسے کسی بکری کے گھٹنے کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، جب آسمان کے رب کا ذکر کیا جاتا تھا صحابہ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ وَقَانُوا مِثْلَ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، اور جب آخرت کا ذکر ہوتا تھا وہ اس طرح تڑپ جایا کرتے تھے، اس طرح وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے جیسے کوئی شخص انگارے پر کھڑا پریشان ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر اتفاق کی دعوت دینی ہے، اتحاد کی دعوت دینی ہے، امن و سکون کی دعوت دینی ہے، ہماری نہیں مانتا نہ مان، جن کو تم اپنا پہلا خلیفہ مانتے ہو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی بات کو بھی مانو گے تو مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ اور اگر تم ان کی بات کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے، احادیث کو چھوڑو گے، تو پھر اس پاکستان کے اندر اس طرح تو امن و سکون قائم نہیں ہو سکے گا۔ امن و سکون کے لیے کتاب و سنت کے اوپر پہرا دینا، صحابہ کرام سے محبت کرنا ایک لازمی امر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ 12:15 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سردیوں کے ایام ہیں، عصر کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے جلدی، تو 12:15 بجے شروع ہو کے 1 بجے انشاءاللہ العزیز خطبہ ختم کر دیا جائے گا۔ تمام صاحب وقت کی پابندی کریں۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.